عبادات کے بارے میں بھی یہی آیا ہے کہ وہ عبادت جو معرفت کے ساتھ کی جائے اس عبادت کا نتیجہ نکلتا ہے اور ثمرہ نکلتا ہے. معرفت کے بغیر اگر انسان عبادت انجام دے، عمل انجام دے دیتا ہے، لیکن اس عبادت کا نتیجہ انسان کو حاصل نہیں ہوتا. یا کعبہ کے بارے میں ہے کہ اگر انسان بیت اللہ کو نگاہ کرے عارفاً بحقھا، من نظر الی الکعبۃ عارفاً بحقھا، جو کعبہ کو نگاہ کرے معرفت کے ساتھ، جب تک یہ نگاہ اس کی کعبہ کے اوپر رہتی ہے، دیوار و سنگ کعبہ پر مرکوز رہتی ہے، اس وقت تک مسلسل آسمان سے خدا کی رحمت اس عبد پر نازل ہوتی رہتی ہے. اور اس طرح سے دیگر تمام اعمال بھی معرفت کے ساتھ مشروط قرار دیے گئے ہیں. نماز معرفت کے ساتھ مشروط ہے، روزہ معرفت کے ساتھ مشروط ہے، حج معرفت کے ساتھ مشروط ہے، عبادتیں و اعمال سارے معرفت کے ساتھ مشروط ہیں. معرفت سے انسان کو اس عمل کی حقیقت اور اندازہ ہوتا ہے اس کی حقیقت کا، اور معرفت کی وجہ سے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ کوئی رد عمل دکھا سکے عبادت کے مقابلے میں یا اس حقیقت کے مقابلے میں. اگر معرفت نہ ہو چہ بسا ضائع بھی ہو جاتی ہے وہ فرصت انسان سے، اور مناسب عمل بھی انجام نہیں دے سکتا جیسا انجام دینا چاہیے. معرفت بیان کی ہے علماء نے کہ کن چیزوں کی معرفت ضروری ہے ایک شے یا ایک حقیقت کے بارے میں. ان مراحل معرفت کو طے کرے انسان تاکہ اس قابل ہو جائے کہ اس کا حق ادا کر سکے. ماہ مبارک رمضان کا حق ادا کرنے کے لیے اس کی معرفت کی ضرورت ہے. معرفت کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی خصوصیات مقرر کی ہیں کہ وہ خصوصیات و علائم اگر معلوم ہو جائیں، کسی حد تک انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ماہ مبارک کیا ہے، اور پھر آرزو کرتا ہے انسان کہ کاش یہ فرصت ایک سال ہوتی. یا جس طرح سے معصومین استقبال کرتے تھے ماہ مبارک رمضان کا، اور ماہ رمضان کے جو گزرتے ہوئے اختتام پر جو کیفیت معصومین علیہ السلام کی ہوتی تھی وہ صرف معرفت کی وجہ سے تھی. ممکن ہے عام آدمی ماہ رمضان آنے سے پہلے ہی گھبرانا شروع کر دے گے، خصوصاً جب گرمیوں میں آئے، یہ موسم گرما میں آئے اور روزہ بھی رکھنا پڑے اور دیگر عبادات انجام دینا پڑے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے انسان پر. روزہ رکھنا پڑے گا، اتنا لمبا روزہ رکھنا پڑے گا، پیاس لگے گی، اور دائماً ایک کرب اور اضطراب اور اضطرار تظاہر کرتا ہے انسان. یہ احساس انسان کے اندر، گھبراہٹ انسان کے اندر دلیل ہے نادانی اور جہالت کی. یہ حقیقت رمضان سے انسان آشنا نہیں ہے. امام فرماتے ہیں اگر حقیقت ماہ رمضان سے آشنا ہوتے تو نہ صرف گھبراہٹ طاری نہیں ہوتی بلکہ والہانہ و عاشقانہ استقبال کرتا ہے انسان اس کا. ایک ایسی چیز کی انتظار گویا ایک ایسی چیز کے استقبال کرتا ہے گویا جس کا مدت سے انتظار تھا کہ کب مجھے حاصل ہو یہ چیز اور کب میں اس کی آغوش میں جاؤں اور میں اس کے قریب ہوں، معانقہ کروں اس کے ساتھ میں. اس طرح کا والہانہ و عاشقانہ انسان استقبال کرتا ہے.